شکریہ پاکستان، شکریہ شہباز شریف اور شکریہ سید عاصم منیر، یہ وہ نعرہ ہے جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی بات کریں یا دنیا کے تمام میڈیا کی بات کریں، پاکستان کا نام آج ہر طرف آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان نے دنیا کو جنگ سے بچانے میں جو کردار ادا کیا، اسے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ دنیا کے 193 ممالک اس جنگ سے براہ راست یا انڈائریکٹ متاثر ہو رہے تھے۔ عالمی معیشت لڑکھڑا رہی تھی، آبنائے ہرمز بند تھی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، اور ان حالات میں دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ پوری دنیا کو معیشت کے لحاظ سے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ آج ایران نے آبنائے ہرمز کے مستقل طور پہ اس کو کھولنے کا اعلان کیا تو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آ گئے۔ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ یہ دونوں رہنما عظیم لیڈر ہیں۔ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی پریزیڈنٹ ہیں ان کی بات کریں تو پچھلے عرصے سے کافی دنوں سے کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں پہ وہ پاکستان کی تعریف نہیں کرتے، پاکستان کی قیادت کے گن نہیں گاتے۔ اس لحاظ سے پاکستان کی سفارتی تاریخ میں یہ دن اتنی اہمیت کے دن ہے کہ شاید اس کے لیے الفاظ ملنے بڑے مشکل ہے۔ سنہری حروف میں یہ لکھے جائیں گے یہ دن کہ پاکستان نے کس طریقے سے ایک بھرپور سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو جنگ سے بچا لیا۔ تیسری عالمی جنگ کی باتیں ہوتی رہیں، یہ کہا جاتا رہا کہ اس جنگ بندی کے نتیجے میں بعد میں بھی عرب ممالک اور ایران کے مابین تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے، لیکن دن رات ایک کر کے وزیراعظم شہباز شریف نے اور سید عاصم منیر نے تمام ممالک کا دورہ بھی کیا، دوریاں ختم کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں نوبل پرائز کی بات کی جاتی ہے اس کے حقدار ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف ہو سکتے ہیں اور سید عاصم منیر ہو سکتے ہیں۔ اب اسلام آباد ایکارڈ کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے جو معاہدہ ہوگا پوری دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ پاکستان اپنی اس سفارتی کامیابی کا ڈنکا ہر طرف بجا سکے گا۔ جس طریقے سے مارکہ حق میں کامیابی کے سفر کا آغاز ہوا تھا وہ مارکہ آج بھی جاری ہے، فتوحات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور آج کا دن پوری پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری کا دن ہے کہ ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پاکستان کو استحکام کے لیے، دنیا میں امن کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرنے والا ملک قرار دیا جائے گا۔ اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ تین معزز مہمان موجود ہیں۔ اسد اللہ خان صاحب سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ اسد اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لندن سے آئے ہوئے ہمارے مہمان برطانیہ میں مقیم ہیں۔ پاکستان اور لندن کی سیاست اور خاص طور پہ اگر ہم یورپی ممالک کی سیاست کی بات کریں اور مسلم لیگ نواز کی بات کریں اس پہ وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں جناب اظہر جاوید صاحب۔ اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جبکہ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب بھی آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ اظہر جاوید صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، پوری پاکستانی قوم کے لیے آج بڑا اہم دن ہے، ایران کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ ایران کے اوپر جو سینکشنز تھی اس کی وجہ سے خوراک کی قلت بھی، ادویات کا مسئلہ بھی، کہا جا رہا ہے کہ 6 ارب ڈالر تو فوری طور پہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے یورینیم کا وعدہ کر لیا، امریکی پریزیڈنٹ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب آبنائے ہرمز کو کسی جنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ کتنی بڑی خبر ہے دنیا کے لیے۔ دوسرا اس میں جو پاکستان کی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ نے صرف پاکستان یا ایران یا گلف ممالک کو اس سے متاثر، پوری دنیا متاثر ہوئی تھی، اور یہ واحد جنگ ہے جس پر امریکہ کو پوری دنیا سے حمایت نہیں مل سکی۔ آپ برطانیہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسپین اٹھائیں، اٹلی دیکھیں، فرانس دیکھیں، ہر جگہ لوگ اس کے خلاف رہے ہیں۔ اس جنگ میں جو کریڈٹ گیا ہے پاکستان کو، یہ پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 76-77 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کو ایک گریٹ نیشن بننا چاہیے۔ آج وہ پاکستان اس گریٹ نیشن بن گیا تقریباً، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے جو اس وقت رہنما ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اب سے چند گھنٹے پہلے جو آبنائے ہرمز کھلی ہے اس کے بعد سے تو پوری دنیا اس چیز کا نہ صرف ویلکم کر رہی ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ وہ ممالک جو پہلے
ہمیں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ملک صاحب، ہم جب برطانیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں انڈین سے بھی بات کرنی ہے، ہمیں وہاں پہ جو انتہا پسند گورے ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے، تو ہمارا جو قد ہے، ہمارا جو شناخت ہے پوری دنیا میں وہ اس وقت چینج ہو چکی ہے. اور یعنی آپ یہ کہہ نہیں چاہ رہے کہ اب لندن کی سڑکوں پہ ابھی چوڑے ہو کے گھومیں گے؟ ہم گھوم رہے ہیں. ہم جب مئی میں ہم نے پچھلے سال شکست دی تھی انڈیا کو، اس وقت سے ہم گھوم رہے ہیں. اور اب تو جو مجھے اب بھی کچھ سورسز سے یہ پتا تھا کہ جو برطانوی وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں دے رہے تھے، اب وہ خود کال کر کے ٹائم لے کے انہوں نے کال کی. اب کون سا ملک ہے جو اس وقت پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس میں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف جہاں ایک طرف آپ نے دیکھا وہ مصروف تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ایران جا کر آخری 2 دن گزار کے جس ڈیل کو سیل کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ صرف جرنل جنگ نہیں لڑتے، وہ صلح بھی کرواتے ہیں، اور صلح بھی ایسی کرواتے ہیں کہ پوری دنیا کی ایک نصاب ہی چینج ہو گیا. اور اب میرا خیال ہے فیلڈ مارشل کی یہ جو سفارتکاری ہے اب وار کورسز یا وار کالجز میں یہ پڑھائی جائے گی کہ ایک جرنیل صرف جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ اپنی صلح کیسے کرواتا ہے. اسداللہ خان صاحب، کتنا بڑا دن ہے آج پاکستان کے لیے، اور انتظار ہم اس بات کا بھی کر رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ جو معاہدہ ہے جس کا اعلان ہوگا اس کے بعد پاکستان کی سفارتی سطح پہ پاکستان کا اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. دوسرا، ایران کے دورے کو بڑی اہمیت قرار دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بڑا امپارٹنٹ دورہ تھا. پاکستان کی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، اور ڈی جی ملٹری آپریشن بھی اس وزٹ میں شریک تھے. اس دورے نے بریک تھرو کروا دیا. دیکھیں ملک صاحب، یہ میرے آپ کے سب کے لیے بڑے فخر کا دن ہے، فخر کا وقت ہے. دہائیوں کے بعد کسی قوم کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر جائیں. اس میں پاکستان کی جو کامیاب سفارتکاری ہے ظاہر ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا اہم کردار ہے، ان کی ٹیم کا جنہوں نے دن رات اس پر کام کیا. اور خاص بات یہ ہے، دیکھیے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، حادثاتی طور پر نہیں ہوا، یہ پہلے دن سے پاکستان کی پالیسی تھی. جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا بڑی کلیئرٹی تھی پہلے دن سے، اور اسی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان پہلے دن سے کام کر رہا تھا، اور آج یہ نتیجہ برآمد ہوا. اگر کوئی کنفیوژن ہوتی، ہم ایک سائڈ پر کھڑے ہوتے، گو مگو کی کیفیت میں ہوتے، شش و پنج کا شکار ہوتے، کس طرف جانا ہے، کس کی طرف بیٹھنا ہے، کس کی حمایت کرنی ہے، یہ سب کچھ اگر سوچ رہے ہوتے تو شاید آج ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. آج جو ہمیں سمر ملا ہے یہ اس وجہ سے ملا ہے کہ پہلے ہی دن سے بہت کلیئرٹی تھی، اور ہم اپنے تھاٹ میں بالکل کلیئر تھے کہ پہلے ہی دن سے کہ پیس ہونا چاہیے. دوسرا، آپ نے ایران کے دورے کی بات کی. دیکھیے جب یہ دورہ ہوا اور فیلڈ مارشل ایران پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ نے کہا کہ ڈی جی ایم او بھی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، یقیناً یہ تمام لوگ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو فوری طور پر جو پہلا جو خیال ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ جو پیس ٹاکس پارٹ 2 ہے اس کے لیے ہوم ورک کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ناکامی سے دوچار نہ ہو. یعنی پہلے مرحلے سے اگرچہ کچھ لوگوں نے بہت امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ آؤٹ کم بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھی پروگریس ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے.